کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام پرندوں، جانوروں اور تمام حشرات الارض کی بولیاں سکھائیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے تمام چرند پرند جنات سمیت انسانوں پر بادشاہت کی۔ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور شیئر کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیسیٰ بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امینہ آداب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلیمان علیہ السلام بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں: ایسی عظیم الشان بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ السبا میں ایک بار، سورۃ صاد میں 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ کا ذکر ہوا ہے۔ کم سن سلیمان علیہ السلام کے حکیمانہ فیصلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کی پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمہ کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے: آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے: اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں، روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ سورۃ الانبیاء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی: اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ صاد، آیت نمبر 35۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کے مطیع اور فرمانبردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے: اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی، جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام،
اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ آیت نمبر 81۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اسرا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے اپنے خوبصورت گھوڑوں کو اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرمائی، قرطبی، اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ صاد کی آیات نمبر 31، 32، 33 میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ سورہ سبا آیت نمبر 12۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مع آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے تیز رفتاری سے ادھر لے جاتی، اور ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی تھی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات میں، یعنی اسی طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرمانبردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی اور ہیرے اور جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہباں ہم ہی تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82۔ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ آیت نمبر 12۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک سریہ ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرکشی کرتا تو فرشتے اسے سریہ مارتے، جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ فتح القدیر۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن اور برتن اور بحری جہاز کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسری جانب جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی بھی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے میں اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے، اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔
تفہیم القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹی تک کی بوریوں کے علم سے نوازا تھا۔ اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بوریاں سکھائی گئی ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 16۔ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ سورہ نمل۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا، اب بارش ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کی کیا وجہ تھی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکال لو۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب تھا۔ موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 55 میل شمال مشرق میں واقع تھا۔ یہ 1000 سال تک اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن اور حضرموت، جبکہ افریقہ میں حبش کے علاقے میں اس کا قبضہ تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین نے تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہا ہے۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 568۔ ہدہد نے کہا، اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ابلیس نے ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط لے کر اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ مسند احمد، ابو داؤد۔ سرد لٹورا کا سر بڑا، پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے۔
یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ حاشیہ ابن کثیر۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے۔ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور ان میں سے ہر ایک 10,000 افراد کا نمائندہ تھا۔ قرطبی۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانرواں سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا، اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر۔ بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور اعمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب بھی۔ تفسیر قرطبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرمانبردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جوں ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو وہ میرا رب بے نیاز ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ سورہ نمل آیات نمبر 38، 39، 40۔ وہ شخص کون تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت دربار سلیمان میں لے آیا؟ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا۔ ابن اسحاق نے اس کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے یہ ان کا خالہ زاد تھا، اور یہ واقعہ آصف برخیہ کی کرامت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کر دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے،
اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 42۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ: جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 44۔ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابن عساکر کی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے اور آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے نے، جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنوں نے جان لیا، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں۔ حضرت سعدی، حضرت ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا، آپ علیہ السلام بیت المقدس میں کبھی 1 تو کبھی 2 سال تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات وہاں 1 یا 2 ماہ تنہا رہتے تھے اور اس دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا، کچھ کام باقی تھا جو جنات سر انجام دے رہے تھے۔ جنوں کی طبیعت میں سرکشی غالب ہے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری موت سال بھر تک جنات سے مخفی رکھنا تاکہ انسان جان لے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ تفسیر ابن کثیر۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران بیت المقدس کا کام بھی مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام عبادت کے لیے بیت المقدس میں اپنی مخصوص محراب میں داخل ہو گئے۔ یہ محراب شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی جس میں باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ وقت مقررہ پر روح قبض کر لی گئی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، اس لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ حضرت بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی۔ ان کی سلطنت 40 سال رہی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا اور بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ بحوالہ تفسیر مظہری و قرطبی۔